نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنا کر پیدا فرمایا اور ایمان کی عظمتوں سے مالا مال فرمایا، دولت ایمان سے ہمیں مالا مال فرمایا اور اپنے نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنے اور انہیں ایمان کا سلیقہ بتانے سکھانے والا بنایا۔ یہ اللہ کا کروڑہ کروڑ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان نعمتہائے عظیمہ سے مالا مال فرمایا۔ عزیزان محترم، ہمیشہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی نہیں۔ اور پھر ایمان جس کے صدقے میں ہمیں ملا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے معظم، سب سے محترم، سب سے عرفہ والا ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور آپ کی ذات سے جو دولت ہمارے لیے ملی ہے، ہمیں ملی ہے ایمان کی دولت، وہ نعمت ہماری سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ نعمت، یہ دولت ہمیں نہ ملی ہوتی تو نہ جانے ہم بھی اندھیروں میں، ظلمتوں کے، کفر و شرک کی ضلالتوں میں نہ جانے کیسے بھٹک رہے ہوتے۔ کسی جانور کے پیشاب سے ہم اپنے جسم کو دھو رہے ہوتے، یا کسی پتھر کے آگے سر ٹیک کر کے اسے معبود تسلیم کر رہے ہوتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرما لیا اور ایمان کی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور یہ ایمان کی عظیم جو دولت ہمیں ملی ہے، اس دولت کا حق شکر کیسے ادا کیا جائے گا، اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ نے کوشش کی، ارادہ کیا کہ ہم دولتوں کو، نعمتوں کو سرکار کی خدمت میں پیش کر دیں گے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، شاید یہ ہمارے حق ادا کرنے کے مترادف ہوگا۔ مگر اللہ نے قرآن میں تنبیہ فرما دی، لوگو تم دولت سے رسول اللہ کی جو تم پر احسانات ہیں، ان احسانات کا تم حق شکر ادا نہیں کر سکو گے، رسول اللہ کی رحمتوں کا تم بدلہ نہیں چکا سکو گے، رسول اللہ کی ذات کی عظمتوں و رفعتوں کا حق تم شکرانے کے طور پر دولت پیش کر کے ان کی بارگاہ میں تم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، پھر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے لوگو سنو، تم رسول اللہ کی بارگاہ میں دولت کے ذریعے اپنی محبتوں کو، قربانیوں کو پیش کرنا چاہتے ہو، دولت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں دولت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ یہی جنگ خندق کا موقع ہے، حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ ارشاد فرما دے، حکم فرما دیں تو ابھی یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر کے آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، آپ جدھر جائیں یہ پہاڑ سونا ہو کر کے آپ کے ساتھ ساتھ ہو جائے۔ رسول اللہ نے دولت کو پسند نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو حکم فرمایا، اللہ نے رسول اللہ پر آیت کو نازل فرمایا کہ میرے حبیب
آپ امت محمدیہ سے، آپ کی امت سے ارشاد فرما دیں، اے لوگو جو ایمان کی دولت تمہیں دی گئی ہے، جو ایمان کی نعمت تمہیں دی گئی ہے، قیامت تک کے ہدایت کا روشن چراغ اللہ کی کتاب تمہیں دی گئی ہے، اور اس کی تفسیر جو میں نے تمہیں دین سکھایا ہے، دین بتایا ہے، اس سب کا اگر تم بدلہ چکانا چاہتے ہو، دولت سے، مال سے چکا نہیں سکتے ہو، کیا چیز ہے جس سے تم حق شکر ادا کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیں میں کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت، میرے قرابت داروں سے محبت کا سلوک کرنے والے ہو جاؤ، غایت درجے کی محبت کرنے والے ہو جاؤ، حد سے زیادہ محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ مطالبہ ہے جو اہل ایمان کے لیے اللہ کے رسول کی زبانیں، اللہ کے کلام سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں ایمان کی نعمت کا اگر حق شکر اگر ادا کرنا ہے تو شکر اگر ادا کرنا ہے رسول اللہ کی قرابت داری سے، رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہو، ہماری محبت ایسی ہو کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بخشش سے مالا مال فرما دے گا، ورنہ کہیں قیامت کے دن سوال ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سوال ہوں گے یقیناً، جس نے بھی بدسلوکی کیا اس کا سلوک ضرور وہاں پر قیامت کے دن جانچا جائے گا، جس طرح سے کہ یزید نے اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا۔ جب یزید کے دربار میں امام حسین کا سر لایا گیا، امام ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمت و رضوان روایت فرماتے ہیں، سوائق محرقہ میں بھی ہے، سعادت القرنین میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ ولما فعل یزید برأس الحسین ما مر کان عنده رسول قیصر، فرماتے ہیں سنو جس طرح سے یزید نے چھڑی لے کر کے امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ بدسلوکی کی، جب اس کا اس سلوک کو دیکھا گیا ایمان والے تو مچل گئے، بے تاب ہو گئے، صحابہ نے اسی وقت پر اسے سرنجش کی، ٹوکا، تنبیہ کی۔ ظالم جابر حکمران تھا، ان کے پاس سوائے زبان سے ٹوکنے بولنے کی اور طاقت نہیں تھی، نہ تلوار سے لڑنے کی طاقت تھی، نہ تلوار ان کے پاس اس وقت پر تھی، نہ ان کے پاس لشکر تھا کہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ وہ زبان تھی جس زبان کو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اسوہ کو ہمارے لیے نمونہ ہدایت بنایا، وہ اسوہ انہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا اور یزید کو تنبیہاً فرمایا کہ یزید تو رسول اللہ کے نواسوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ چوما کرتے تھے؟ کیا تو نہیں جانتا انہی کو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ ہیں میرے دنیا کے جنتی پھول جن سے میں خوشبو سونگھا کرتا ہوں؟ اور کیا تو بھول گیا کہ رسول اللہ ان کے ساتھ کیسے محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے؟ اور دربار سے نکل گئے۔ جس وقت پر یہ معاملہ پیش آیا اس وقت پر صرف اہل ایمان ہی دربار میں تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ قیصر روم جو روم کا بادشاہ تھا اس کا سفیر بھی دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہودیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے یہودی قوم کا ایک عظیم فرد جو یہودی قوم کے نزدیک معتبر تھا اور عظیم تھا، محترم تھا، یہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قیصر روم کا جو سفیر تھا وہ کہتا ہے، تعجب کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ تم اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ ہمارے پاس جو قیصر روم کا سفیر تھا وہ عیسائی تھا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کا نشان ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے اس کی تعظیم تکریم اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے تم کعبۃ اللہ شریف کے تعظیم و تکریم کرتے ہو۔ ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر، ان کی سواری جو گدھا تھا اس سواری کے کھر کا جو نشان ہے وہ بھی محترم ہے۔ افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے نواسوں کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہو رہا۔ تعجب کے ساتھ اس نے کہا، اور اسی طریقے سے جو یہودی فرد وہاں پر تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان 70 پشتے ہیں، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پیغمبر کی نسل سے ہوں، اور 70 پشتیں گزر گئی ہیں، میری قوم آج بھی میرا ویسے ہی احترام کرتی ہے جیسے کہ اس کا حق احترام کرنے کا وہ احترام کرتی ہے۔
میرے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، میرا ادب و احترام کرتی ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، افسوس تو مجھے اس پر ہو رہا ہے 70 پشتیں گزرنے کے بعد بھی میری قوم میرا احترام کر رہی ہے، اور صرف تم ڈائریکٹ رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوائق محرقہ میں سے نقل کیا اور بتایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید کس قدر جابر و ظالم تھا۔ پھر یزید جتنے جھوٹے اس کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، وہ جھوٹے حمایتی جو ایذائے رسول کا وہ مرتکب ہوا، رسول اللہ کے نواسوں کو تکلیف پہنچا کر کے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے جو ایذائے رسول کا مرتکب ہوا ہے یزید، شاید ہی کوئی اور اس قدر ایذائے رسول کا مرتکب ہوا ہوگا۔ ایذائے رسول کفر ہے، ایذا رسول اللہ کو ایذا پہنچانے والا کافر ہو جاتا ہے، اور اس نے کھلے کھلے سری کفر کے الفاظ بھی کہے کہ یہ بدر والے اگر میرے بوڑھے زندہ ہوتے میرے خاندان کے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے آل محمد سے بدلہ لیا ہے۔ ایسے جملے کہنے والا کیسے اسلام کے دائرے میں رہ سکتا ہے؟ ایذائے رسول کا مرتکب ہونے والا کیسے دائرے اسلام میں رہ سکتا ہے؟ وہ ایک الگ موقف، الگ مسئلہ، اس کی الگ زندگی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر اس کا سلوک جو ہے وہ سلوک کیا ہے؟ وہ امام حسین شہید کربلا اور آپ کے تمام آوان و انصار کے سرہائے مبارکہ کو اس نے 3 دن کے لیے دمشق کے دروازوں پر لٹکانے کا حکم دے دیا۔ اگر وہ اس کو ناپسند کرتا، قتل کرنے کو ناپسند کرنے والا تھا، اگر اس کو وہ پسند نہیں کرتا تھا، برا جانتا تھا اور وہ عیب کی بات جانتا تھا، تو کیا دروازوں پر لٹکانے کا حکم دیتا تھا؟ دروازوں پر لٹکایا گیا۔ اس روایت کو کس نے روایت فرمایا ہے؟ سر الشہادتین میں امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بھی روایت فرمایا، اور نور الابصار میں بھی روایت ہے، اور اسی طریقے سے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، خاتم المحققین ہے، حضرت علامہ جلال الدین السیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب شرح الصدور ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہی ہے کہ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جب نیزوں پر لے کر کے جا رہے تھے، اس وقت پر حضرت منہال ابن عمرو اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں واللہ رأیت رأس الحسین حین حمل وانا بدمشق وبین یدی رأس رجل، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں دمشق میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا کر کے لے جا رہا تھا۔ رجل بین یدی الرأس، فرماتے میرے سامنے سر مبارک ہے، رجل یقرأ سورۃ الکہف، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، حتی بلغ، یہاں تک کہ آیت مبارکہ کے پاس پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ حضرات اصحاب کہف کا جو غار میں پایا جانا اور نیند میں چلے جانا، پھر کثیر مدت کے بعد نیند سے پھر بیدار ہو جانا، اللہ کے نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرات اصحاب کہف کے واقعے کا ذکر فرمایا۔ یہ تعجب خیز آیتیں نہیں جانتے ہو؟ یعنی کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ تمہاری عقل و ہوش حیران ہے؟ بے شک عقل و ہوش کو حیران کر دینا والا واقعہ ہی ہے۔ سینکڑوں برس نیند میں جانا، پھر حالت نیند سے بیدار ہو جانا۔ یہ جب آیت مبارکہ کو پڑھا گیا، اس آیت مبارکہ پر جب قاری پہنچتا ہے، سر امام حسین کے لبہائے مبارکہ ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آواز نکلتی ہے، فرماتے اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، فرماتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ مجھے قتل کیا گیا اور میرے سر کو نیزے پر گھمایا جا رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ نکتہ کیا ہے؟ وہاں اصحاب کہف جن کے ڈر سے غار میں جا کے چھپے تھے، وہ کافر تھے جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر یہ ہیں جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ بھی رکھ رہے ہیں، نبی کے امتی ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، باوجود اس کے نواسے نبی کو قتل بھی کر رہے ہیں، بازار سر مبارک کو نیزوں پر سر کو رکھ کر کے گھماتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑے تعجب کی بات نہیں تو کیا ہے؟
امام حسین کا سر مبارکہ کے لبھائے مبارکہ ہل کر کے کیا بتاتے ہیں؟ قرآن ہمیشہ سچا ہے اور قیامت تک کے اس کی سچائی کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، ایسا سچا ہے کہ اسے حقیقت میں کوئی جھوٹا ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے وہ ایسی زندگی پاتے ہیں کہ جس کا تم شعور نہیں رکھ سکتے۔ آج دنیا جانتی ہے زبان سے حرف نکلنے کے لیے، منہ سے آواز نکلنے کے لیے منہ کا سر کا جو حصہ ہے وہ جسم سے لگا ہوا ضروری ہے۔ اگر سر جسم سے الگ ہو گیا ہے اس سے نہ ہونٹ ہل سکتے ہیں، نہ آواز نکل سکتی ہے، اور نہ اس کلام کے معنی و تفاسیر کی طرف بیان کیا جا سکتا۔ قرآنی آیات کی تفاسیر بیان کر دینا، قرآنی معجزات کا اظہار ہو رہا ہے اور تعجب خیز چیزوں کا اظہار ہو رہا ہے تو تعجب پر مزید تعجب کی بات کو پیش کر دینا، یہ اللہ کے محبوب بندوں ہی کی شان ہے، یہ انہی زندگی پانے والوں کی شان ہے جن کی زندگی کے بارے میں خدا نے فرما دیا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے فضل سے شہداء کی زندگی کا تصور اور ادراک ہماری عقل و فہم و فراست سے پرے ہے۔ اللہ نے انہیں کیسی زندگی بخشی وہ خدا ہی جانتا ہے، مگر یہ واقعات کی حقیقت ایسی ہے کہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جب گھمایا جا رہا تھا، جب وہاں پر دروازے پر لٹکایا جا رہا تھا، اس وقت پر یہ آیت کو پڑھا گیا اور سنا گیا، اور ایک صحابی تھے، ایک تابعی تھے جو اس واقعے کو دیکھ کر کے اتنا گھبرا گئے کہ وہ کئی دنوں تک اپنے گھروں سے نکل کے، شہر سے نکل کے پہاڑوں میں بھاگ گئے، پہاڑوں میں جا کر کے انہوں نے زندگی گزار لی۔ علامہ حافظ امام ابن ابی الخطاب ابن وجیہ رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ یزید نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دمشق میں لٹکا دیا تو اس وقت پر حضرت خالد ابن غفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افاضل تابعین میں سے، تابعین میں اعلیٰ مقام رکھنے والے، عمدہ علمی صلاحیت اور اونچا مقام رکھنے والے اعلیٰ درجے کے تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے چھپا لیا، 1 مہینے تک وہ اپنے آپ کو پہاڑوں میں، جنگلوں میں چھپائے رکھے۔ بعد میں جب وہ پھر لوگوں سے ملاقات ہوئی، لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آپ اس قدر لوگوں سے اوجھل ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے، مسئلہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ کیسی مصیبت و ابتلا کے دن گزرے تھے؟ کہتے وہ دن کیسے تھے؟ فرماتے ہیں جاؤ برأسک یا ابن بنت محمد متزملا بدمائہ تزمیلا، فرماتے ہیں کہ اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، اے رسول اللہ کی شہزادی کے شہزادے، آپ کے سر کو جب لوگ لے کر آئے تو کیا حال تھا؟ آپ کے سر مبارک سے جو خون کا اثر تھا، وہ خون کا جو حصہ سر کٹنے کے وقت پر جو خون کا نشان ہے، جو خون کا بہنے کا عمل ہے وہ نظر آ رہا ہے، یعنی خون آلود سر مبارک کو لے کر کے آ گئے تھے۔ اور حال کیسا تھا؟ اور انہوں نے کہا کہ وَكَأَنَّمَا بِكَ يَا ابْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ قَتَلُوا جِهَارًا عَامِدِينَ رَسُولًا، کہتے ہیں کہ گویا کہ ان لوگوں نے صرف قتل حسین کا ارادہ نہیں کیا بلکہ ان کا ارادہ تو رسول اللہ کے قتل کرنے کا تھا، موقع نہیں ملا شہزادہ رسول کو قتل کر کے انہوں نے اپنے برے عمل کا اظہار کیا۔ یہ اپنے کلمات کو بیان فرما رہے ہیں، یہ ہمارے تمہارے کلمات نہیں ہیں، تابعین کے کلمات ہیں، ہمارے اور آپ کے بیانات نہیں، ہمارے اور آپ کے تاثرات نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے تاثرات سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ تابعین ہیں جو وہ طبقہ ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کو پانے والے تابعین کا زمانہ ہے۔ خیر القرون کے 3 درجے کیے، بہترین زمانے کے 3 درجے کیے رسول اللہ نے، ایک خود کے زمانے کا، ایک صحابہ کے زمانے کا، ایک تابعین کے زمانے کا۔ تو تابعین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو خیر القرون کا تر امتیاز حاصل ہے، خیار امت ہونے کا جنہیں تر امتیاز حاصل ہے، وہ عظیم ہستیوں کے کلمات ہیں۔ جس نے امام حسین کے ساتھ سلوک کیا ان کے خلاف ان کے کلمات ہیں۔ فرماتے ہیں قتلوک عطشانا ولم يتدبروا في قتلك القرآن والتنزیلا،
فرماتے ہیں اے شہزادہ رسول، انہوں نے آپ کو بھوکا پیاسا قتل کیا، ذرا بھی انہوں نے تأمل نہیں کیا کہ آپ کے قتل کر دینے سے قرآنی علوم کو کس قدر یہ مفقود کر دیں گے۔ قرآنی علوم جو قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اس کو کس قدر یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کا انہوں نے ذرا برابر بھی تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا۔ اپنی شیطانیت و ہوس کی پیاس کو بجھانے کے لیے انہوں نے آپ کو قتل کر دیا، اور آپ کے قتل پر یہ لوگ غرور و تکبر کرتے ہیں۔ وَيُكَبِّرُونَ بِأَنْ قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ۔ فرماتے یہ غرور و تکبر میں چور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، حسین کو قتل کر دیا۔ معاذ اللہ، یہ صرف تنہا حسین کے قتل کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ تکبیر و تحلیل کو ختم کر دینے کی بات ہے۔ اسی کو امام حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ فرمایا لا الہ کی بنیاد، فرمایا یہی وہ کلمات ہیں جو اکابر تابعین قرآنی اور احادیث رسول کے مفہوم کی ترجمانی کرنے والے یہ کلمات ہیں جو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے نکلے، اور اس قدر عام ہوئے کہ قیامت تک کے ان کلمات کا ڈنکا بجتا ہی رہے گا۔ جس کو تکلیف پہنچنی ہے ان کلمات سے وہ اپنی قبر کو جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر حق بات کے بیان کرنے میں نہ تامل کل رہا، نہ آج ہے، نہ کل قیامت تک کے ہوتا رہے گا۔ اہل حق ہمیشہ حق کے بات بتانے میں ڈر تأمل نہیں کرنے والے ہوں گے، وہ سچ بات ضرور بتانے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے بعد پھر بعد میں انہیں مدینہ منورہ بھیجا جانے لگا۔ جب مدینہ منورہ بھیجا جانے لگا تو اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے دربار عام، بڑا دربار لگایا، اس میں بلایا اور اس کو بڑے بڑے زیورات دینا چاہا۔ اہل بیت اطہار نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر بھی زبردستی اس نے کچھ چیزیں ساتھ میں سواری کے قافلے کے ساتھ کر دیا، مگر اہل بیت اطہار کی غیرت نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اہل بیت اطہار نے اسے نہیں لیا۔ بہرحال اہل بیت تو اہل بیت ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنے والا بھی کیسے وہ اس کو قبول کر سکتا ہے؟ کیا دولت سے امام حسین کے قتل کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا حضرت علی اکبر کے قتل کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا حضرت علی اصغر کے قتل کی تلافی ہو سکتی ہے؟ سونے چاندی سے اس قتل کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ساری چیزیں تو دنیا کو دکھاوا کرنے والے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اس وقت پر بھی کیا گیا، مگر اس وقت پر یہ ہوا کہ حضرات اہل بیت اطہار کو مدینہ منورہ پہنچانے کے لیے نعمان ابن بشیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں یہ قافلے کو بھیجا گیا۔ آپ کو اختیار دیا گیا، آپ نے نیک لوگوں کا انتخاب کیا جو ادب احترام کا سلیقہ جانتے ہیں، ان لوگوں کا انتخاب کیا، ایک قافلہ بنایا، ایک دستہ بنایا، اور حضرات اہل بیت اطہار کے تمام عورتوں کو، بچوں کو اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جانے لگے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان ابن بشیر سے کہا، ایک ہماری گزارش ہے، اگر آپ پسند کر لیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ کہا بی بی آپ ارشاد تو فرمائیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں مدینہ پہنچا رہے ہیں آپ، کربلا کے راستے اگر مدینہ پہنچا دیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے خاندان والوں کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک ہوا ہے، ان کے لاشیں اسی طریقے سے بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں یا کسی نے تدفین کر دی ہے، اگر کچھ نہیں ہوا ہے تو ہم اس کی تدفین وغیرہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اس خواہش کو قبول کر لیا گیا اور کربلا کے راستے ہی انہیں وہاں سے لے کر کے جانے لگے۔ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی علیہ رحمت و رضوان نے آپ کی ایک کتاب اسی معاملے میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ 20 صفر المظفر کو، سفر کے مہینے کے 20 تاریخ کو قافلہ کربلا پہنچا۔ اس طریقے سے وہ 20 تاریخ کو 40 دن ہو جاتے ہیں۔ بعض تواریخ میں آتا ہے کہ لوگ وہاں پر کچھ ایصال ثواب کے لیے کچھ کھانا وغیرہ بنا کر کے اپنے طور پر وہاں پر کچھ نظر و نیاز بھی کر رہے تھے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بہرحال لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اچھا کام ہے، ثواب کی نیت سے کھلانا مزید اچھا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی بات کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یعنی اچھی بات کرنا،
گالی گلوچ سے اپنے آپ کو روکنا، اچھے انداز میں بات کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ بہرحال اس وقت پر وہاں پر بھی کچھ لوگ جمع تھے، اور کیسے نہیں ہوں گے جن کے نگاہوں نے لاشوں کو بے گور و کفن دیکھا ہوگا، وہ نگاہیں کیسے نہ ترس رہی ہوں گی، وہ نگاہیں کیسے بے چین نہ ہوں گی۔ بہرحال حضرات اہل بیت کا قافلہ جب وہاں سے نکل چکا تھا، کوفہ کی طرف جب گیا تھا کربلا کے بعد، تو اطراف کے قبیلے والے آ کر کے ان مزارات کو، ان شہداء کے جسمہائے مبارکہ کو جمع کر کے وہیں پر تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ تدفین اسی طریقے سے اور وہیں پر ہے، وہ تدفین آج بھی اسی حال میں ہے، یعنی انہی جگہوں پر وہ تدفین ہوئی۔ حضرات اہل بیت اطہار کا جب قافلہ شہداء کرام کے اس میدان میں پہنچا جہاں قبریں بنی ہوئی ہیں، تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے اتر جاتی ہیں اور ایک ایک فرد کے کہاں کہاں گرے پڑے رہنے کی بات بتاتے چلے جاتے ہیں، یعنی جن کے جسمہائے مبارکہ زمین کے جس حصے پر پڑے تھے اس حصے پر انگلی رکھ کر کے بتاتے، یہاں میرا علی اکبر سر سے جدا کرنے کے بعد ان کے جسم کو یہاں ان کا جسم پڑا ہوا تھا، اور پھر یہاں میرے اون و محمد پڑے ہوئے تھے، یہاں حضرت عباس علمبردار گرے ہوئے تھے، یہاں فلاں گرے ہوئے تھے، یہاں فلاں گرے ہوئے تھے، اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں۔ اور جب حضرت امام حسین شہید کربلا کے مزار مبارک پر پہنچتے، یعنی وہ مزار اسی جگہ پر بنا دی گئی جہاں آپ کا جسم مبارک زمین پر گرا ہوا تھا، آرام فرماتے اسی جگہ پر آپ کو بنایا گیا۔ حضرت بی بی زینب اس جگہ کو پہچانتی ہے، فرماتی ہے یہاں میرے حسین، میرے آقا، میرے مولا، میرے رہبر، میرے بھائی یہاں پر گرے ہوئے تھے، یعنی سر آپ کا یہاں پر جدا کیا گیا تھا۔ آپ کی قبر پر آپ بیٹھ جاتی ہیں، سلام پیش کرتی ہیں، اور جو وہ اس وقت کو یاد کرتی ہیں جو شہید ہوئے، اس وقت کی یاد ایسے تازہ ہوتی ہے کہ ایک گریہ سا سما بن جاتا ہے، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو بہتے نظر آ رہے ہیں، ہر ایک کی زبان سے ہچکی گویا کہ بندھی ہوئی ہے، ہر ایک آنکھ آنسو بہاتا ہوا حضرت امام حسین اور آپ کے اعوان و انصار پر کیے ہوئے ظلم کو یاد کرتا رہا۔ اب وہاں سے نکل کر کے وہ قافلہ کچھ دن، ایک دو دن وہاں رکتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے وہ قافلہ نکل کر کے مدینۃ النبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ قافلہ مدینہ شریف کے گرد و نواح میں پہنچا، آپ کی زبان سے کلمات اشعار کے طور پر جاری ہونے لگے۔ ظاہر سی بات ہے آج ہم جیسے گنہگاروں کا یہ حال ہے کہ ہم مدینے کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے سارے غم ہمیں یاد آ جاتے ہیں، ہماری آنکھوں میں ہمارے سارے آنسو جمع ہو جاتے ہیں، گویا کہ ہم رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ہم یہ تصور لے کر کے جاتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی وہ بارگاہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انہم ظلموا علی انفسہم، فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے اپنے جانوں پر ظلم کر لے، جاؤک، اے رسول اللہ وہ آپ کے پاس آئیں، آپ ان کے حق میں دعا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گنہگار جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں گے، خدا معاف فرما دے گا۔ آیات قرآنیہ ہمیں بتا رہی ہیں، اس کا جب ہمیں علم و ادراک ہے، ہمارے ذہن و فکر میں یہی ہوگا کہ ہم رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، انیس بے کساں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کسی کا پرسان حال جس کو نہیں ہے اس کے پرسان حال جو ہیں ان کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، ہماری مغفرت کی دعائیں کرنے والے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں۔ ہم 1400 سال بعد جب مدینہ جاتے ہیں تو ہمارے حال کا ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ جن کے باپ دادا نے رسول اللہ کی گود میں کھیلا ہے، وہ جن کی ماؤں نے رسول اللہ کی گود میں کھیلا ہے، وہ جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہونے کا بیان ہے، فاطمہ زہرا بضعۃ منی کا فرمان ہے، ان کے لخت جگر حضرت امام حسین ہے، حسین منی وانا من الحسین کا فرمان ہے۔ پھر ان کے شہزادے، ان کی شہزادیاں، فاطمہ زہرا کی شہزادیاں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے قریب گئے ہوں گے تو حال کیا ہوگا؟ جتنے مظالم ان پر کیے گئے ہیں وہ سارے مظالم کیا یاد نہیں آئے ہوں گے؟ یقیناً یاد آئے ہوں گے۔ اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والکسرات جئنا، اے مدینہ شہر، ہمارے نانا جان کے شہر، تو نے ہمیں اپنے اندر نہیں رکھا،
ہماری حال ایسے گزرے، ہماری حالت ایسے گزری کہ ہم آج تیرے پاس بڑی حسرت اور ٹوٹے پھوٹے ہوئے حال میں آ رہے ہیں۔ یعنی مدینہ شریف ہی میں ہم رہے ہوتے اور یزیدی ظلم و جبر نہ ہوا ہوتا تو مدینے سے نکلنا ہمارا موقع نہیں ہوتا، مدینے سے نہ نکلے ہوتے تو کوفہ و کربلا جانا بھی نہیں ہوتا اور شہید بھی نہیں ہونا ہوتا، یہ مظالم کا سامنا بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ عرض کرتے خرجنا منک بالاہل جمیعا رجعنا لا رجال ولا بنینا، کہتے ہیں کہ ہم جب یہاں سے نکلے تھے اے شہر مصطفیٰ، ہم اپنے بڑے ذمہ دار مردوں کے ساتھ یہاں نکلے تھے، مگر آج افسوس دیکھ کہ ہم آئے ہیں، ہمارا کوئی ذمہ دار مرد بڑا ہمارے درمیان باقی نہیں بچا ہے، نہ ہمارے بچے ہمارے درمیان باقی بچے ہیں، بلکہ بڑی مصیبت کے حال میں ہم یہاں پر آئے ہیں۔ وَكُنَّا فِي الْخُرُوجِ عَلَى الْمَطَايَا رَجَعْنَا خَائِبِينَ آئِسِينَ، فرمایا جب ہم نکلتے ہیں ہم ہماری سواریوں پر ہمارے ساز و سامان کے ساتھ تھے، مگر آج آ رہے ہیں تو قیدیوں کی حالت میں ہم آ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہے۔ وَكُنَّا فِي أَمَانِ اللَّهِ جَهْرًا رَجَعْنَا بِالْقَطِيفَةِ خَائِبِينَ وَمَوْلَانَا الْحُسَيْنُ لَنَا أَنِيسًا رَجَعْنَا لَا حُسَيْنَ وَلَا مُعِينًا، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم گئے یہاں سے تو ہمارے مددگار بھی تھے، ہمارے حمایتی بھی تھے، ہمارے مولا ہمارے آقا امام حسین ہمارے مددگار ہمارے ساتھ تھے۔ اے شہر مصطفیٰ سن، ہم آج تیرے پاس آ رہے ہیں اس حال میں کہ ہمارے مددگار، ہمارے معین، ہمارے انیس امام حسین ہمارے درمیان میں باقی نہیں بچے۔ فلا عیش یدوم لنا دواما وزین الخلق مدفون حسینہ، فرماتے ہیں کہ اب ہمیں زندگی جینے کی کوئی خواہش نہیں بچی، کیونکہ زین الخلق یعنی مخلوق کی زینت جو ہیں وہ بڑے حزین انداز میں ہے، یعنی رسول اللہ کے حزن کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا، اور بھی ذکر فرمایا، اور بھی کلمات ہیں کہ وہ ایسے کلمات ہیں، ایسے درد بھرے جملے ہیں کہ ایک ایک جملے کو انسان سنے تو سینہ تو کلیجہ تو پھٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، سینہ پاش پاش ہو جائے۔ اللہ نے ان کو صبر بخشا تھا، وہ صبر کے ایسے عظیم ہستیاں تھیں کہ ان کے صبر کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، جب مدینہ منورہ میں پہنچتی ہیں تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچیوں کے استقبال کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ام لقمان بنت عقیل ابن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے لیے استقبال کے لیے نکل جاتی ہیں۔ جب وہ باہر نکلتی ہیں تو کہتی ہیں ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم، کہتے ہیں کہ جب تمہیں نبی کہیں گے قیامت کے دن اے لوگو تم آخری امت ہو کر کے میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے نواسوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ بعطرتی وباہلی بات مفتقدی منہم سارا ومنہم خرجوا بدم، فرماتے ہیں کہ تم کیا کہو گے میری اہل بیت کے ساتھ، اے میری امت تم نے کیا سلوک کیا؟ بعض اس کو ان میں سے تم نے قتل کر دیا، بعض کو ان میں سے تم نے قیدی بنایا۔ فرماتے ہیں ما کان ھذا جزائی اذا نصحت لکم، فرماتے ہیں یہ تو جو میں نے تمہیں نصیحت کی، میں نے تمہیں دین پہنچایا، میں نے تمہیں جو نعمتیں پہنچائی، ان نعمتوں کا بدلہ تو نہیں ہوا۔ وہ بدلہ کیا تھا؟ وہ حق شکر کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجرت، کوئی جزا، کوئی بدلہ سوائے اس کے نہیں چاہتا کہ تم میری قرابت دار، میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہو جاؤ، اچھا سلوک کرنے والے ہو جاؤ، محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ کیا یہی تمہاری محبت تھی جو میں نے تمہیں نصیحت قرآن کی آیت کے ذریعے کی تھی؟ اس نصیحت کا بدلہ تو تم نے نہیں چکایا۔ جب رسول اللہ تمہیں یہ سوال کریں گے تو کیا جواب دو گے؟ یہ کہتے ہوئے آپ آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے نکلتی ہیں۔ نور الابصار میں بھی یہ واقعے کو ذکر کیا گیا، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت بی بی زینب اور دیگر عورتوں سے ملتی ہیں اور کربلا کے واقعات کو دیکھتی ہیں، چونکہ وہ ایک گواہ ہیں کربلا کے واقعات جس دن ہوئے، شہادت کے دن 10 عشرہ محرم کے جو 10ویں تاریخ تھی، اس دن رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ کو مٹی دی ہوئی تھی، فرمایا تھا کہ ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے جان لینا میرا نواسہ حسین شہید کر دیا گیا ہوگا۔ اس دن انہوں نے اس مٹی کو خون بنتے ہوئے دیکھا، شہادت کی خبر انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے امام حسین کو رسول اللہ کی گود میں ہو کر کے سنا اور اپنے کانوں سے سنا، دیکھا رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے۔ جب وہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر عورتوں سے، دیگر بچیوں سے جب وہ ملتی ہیں تو اس قدر ان پر گریہ طاری ہوتا ہے، اس قدر
ان کی آنکھ سے آنسو جاتے ہیں۔ تاریخ کی روایت میں ملتا ہے کہ آپ اس قدر روتی ہیں کہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، آپ بے ہوش ہونے تک کے روتی ہیں، اور پھر آپ کو سارے بچوں کو گھر میں لے جانا چاہا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد کا فرمان ہے، مدینہ جب بھی پہنچو پہلے رسول اللہ کے روضے پر حاضر ہونا، میں رسول اللہ کے روضے پر حاضر ہونا چاہتا ہوں، میں سب کو لے کر کے جاؤں گا۔ جب حضرت امام زین العابدین اپنی ماؤں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے بہنوں کو، بچوں کو، دوستوں کو، جتنے بھی قیدی بن کر آئے، ان کو لے کر کے جب رسول اللہ کے روضے منورہ پر حاضر ہوئے ہوں گے، وہ جو صبر و رضا کا کوہ استقامت جنہیں کہا جائے، صبر و رضا کا کوہ ہمالیہ جنہیں کہا جائے، دربار یزید میں ہزار کوشش کی گئی کہ ان کے صبر کے باندھ کو توڑ دیا جائے، انہیں بھی آنکھ سے آنسو بہاتا ہوا دیکھ کر کے خوشیوں کے نعرے بجائے جائیں، مگر صبر و رضا کا وہ عظیم پیکر یزید کی ان خواہشات کو پورا نہیں کیا۔ اپنے استقامت و صبر سے وہ خاموش، صابر و شاکر، سب کے لیے تسلی کا عظیم جوہر بنے رہے۔ مگر جب رسول اللہ کے دربار میں حاضری ہو گئی، روضہ منورہ پر حاضر ہو گئی، عرض کیا، یا رسول اللہ، اے نانا جان، میرے والد نے آپ کو سلام بھیجا ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ وہ جو بند رکا ہوا تھا وہ بند ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے سارے غم کو بیان کرنا شروع کر دیتے اور ایک ایک واقعے کو آپ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے والد کے ساتھ فلاں نے ایسا سلوک کیا، فلاں نے ایسا سلوک کیا، یہ سلوک ہوا، پورے واقعات کو بیان کیا گیا۔ اور واقعی میں جس کے دل میں رسول اللہ سے محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے، وہ آنکھیں کبھی نم ہونے سے نہیں رک سکتی۔ اور وہ وقت کیسا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے میں جب یہ قافلہ پہنچا، ایسا کوہرام مچا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر میں آنسو نہ بہے ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے دروازے کے باہر آہ و فغاں کی آوازیں نہ سنی گئی ہوں۔ اس قدر رونا تو یا تو رسول اللہ کے وصال پر سنا گیا، دیکھا گیا، یا پھر امام حسین شہید کربلا کی شہادت اور پھر آپ کے قافلے والے مدینے میں پہنچنے پر جو حال ہوا وہ دیکھا گیا۔ نہ اس سے پہلے یہ حال دیکھا گیا، نہ اس کے بعد یہ حال دیکھا گیا۔ عزیزان محترم، مدینے میں امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین نے اپنے تمام شکوے شکایت انہوں نے رسول اللہ کو سنا دیا۔ اب بدلہ لینا وہ نہیں چاہتے، سنا دیا رسول اللہ کو انہوں نے، قیامت میں بدلہ ہوگا۔ اور جب گنہگار رسول اللہ کو سنا کر کے قیامت کا انتظار کرتے ہیں، جب عام امتی رسول اللہ کو سنا کر کے قیامت کا انتظار کرتا ہے، تو رسول اللہ کے شہزادے کیسے نہیں کریں گے؟ اور جب عام امتی کو انصاف ملنا حق ہے تو رسول اللہ کے شہزادوں کو کیسے انصاف نہیں ملے گا؟ خدا کی قسم یقیناً انصاف ہوگا۔ قیامت میں ہماری ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسا انصاف ہوگا، اور وہ ایسا انصاف ہوگا کہ اس جیسا انصاف کوئی انصاف ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ انصاف کرنے والی ذات کون ہے؟ احکم الحاکمین ہے، رب العالمین کی ذات ہے۔ انصاف کا مطالبہ کرنے والے، اہل بیت اطہار کی طرف سے معاملہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اور قیامت میں سارے معاملے کھلیں گے۔ جو زور و ظلم و ستم کے بازار کو اہل بیت اطہار پر کیا گیا، اس کا سب کچھ حساب قیامت میں کھلے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ظالموں میں نہیں فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین اور حسین سے محبت کرنے والوں میں فرمایا۔ امام حسین سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، جو ہماری محبت میں جس آنکھ سے ایک آنسو بھی اگر گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا۔ امام ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے مرقات شریف میں اس حدیث کو نقل فرمایا، مشکات شریف کی شرح مرقات میں انہوں نے ذکر فرمایا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بنایا، ان کی محبتوں کو اپنے بچوں کو سکھانے والا بنایا، اور ظالم سے نفرت کرنے والا بنایا۔
مظلوم سے محبت کرنے والا بنایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا ہم میں جو حاضر ہیں مولا جس کی جو پریشانی ہے اس کی پریشانی سے اسے نجات عطا فرما، جو قرض دار ہے بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے مولا انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔